ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. حضرات محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید کی آیات میں سے ایک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے کے سارے مومن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر ان کے درمیان کوئی انبن ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر ترحمون، رحم کیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنا یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم فرمائیں گے. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. صرف یہ خونی رشتہ جو ہوتا ہے صرف یہ بھائی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہو، تمہارے شہر میں رہ رہا ہو، تمہارے ملک میں رہ رہا ہو یا دوسرے ملکوں میں رہ رہا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے. جب وہ بھائی ہے تو لا یظلمہ، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی پر ظلم نہیں کرتا، بھائی پر ظلم نہیں کرتا. اور ولا یسلمہ، نہ ہی کوئی بھائی اپنے بھائی کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، دوسروں کے سپرد نہیں کر دیتا کہ لو جی جو تمہارا دل کرے اس کے ساتھ کرتے رہو، اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کو مارو، اس کو پیٹو. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی یہ نشانی نہیں، وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا.
اور آگے آپ نے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے، اس کی حاجت کو پورا کر دے، تو کل قیامت والے دن کان اللہ فی حاجت ہی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو صادق ہیں، امین ہیں، آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے غیر ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آج مسلمان مغلوب ہے، غیر جو ہے اہل کفر جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے آج کا جو میرا موضوع ہے یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے غزہ اور فلسطینی جو بھائی ہیں، آج وہ جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ یقین جانے رونا آتا ہے۔ بالکل اسرائیل نے، یہودیوں نے حد کر دی ہے۔ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے میں یہ آج موضوع اس کا میں نے انتخاب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، کہ جو کوئی آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو، دکھ کو، درد کو دور کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ فرج اللہ کربۃ عن کربہ یوم القیامت، اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی تکلیفوں کو، اس کے دکھوں کو، اس کے دردوں کو دور فرمائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عام بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں آگے اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من ساتر مسلمن، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ اس کے پردوں کو چھپائے گا۔ کوئی آدمی یہ برداشت نہیں کرتا، کوئی آدمی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے عیبوں کو اچھالا جائے۔ ہر آدمی، کوئی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری طرف کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں۔ من آدم کے من دانم، میں کیا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ یہ تو لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا پردہ رکھا کریں، ستر پوشی کیا کریں، ان کے عیبوں کو چھپایا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جہاں دو بیٹھ جائیں تو شروع ہو جائیں کہ وہ فلاں جو ہے اس میں یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، اس میں فلاں بات بھی پائی جاتی ہے، اس میں یہ بھی برائی پائی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو اس کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اس کو بدنام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اس کو رسوا کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی، مومنوں کی مثال جو ہے محبت کے اعتبار سے اور رحم و کرم کرنے کے اعتبار سے ایسے ہے جیسا کہ ایک جسم۔ ہماری صرف آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ہمارے سر میں درد ہو تو پورا جسم جو ہوتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بخار ہو تو پورا جسم گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر کسی ایک مومن کو دکھ اور تکلیف ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ
سارے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف ہونی چاہیے. اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا انما المؤمنون کرجل واحد، سارے کے سارے مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ایک آدمی کی طرح ہے. اور آپ نے فرمایا انشتکا رأسہ، کہ اگر اس کے سر میں درد ہو تو اس کے سارے اعضاء، پورا کا پورا وجود تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ان دونوں حدیثوں کا جو خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مومن ایک جسم کی طرح ہیں. لہذا اگر دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں اگر کسی ایک مسلمان کو دکھ اور تکلیف پہنچے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دکھ اور تکلیف ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ حصی ختم ہو جائے، جیسے آج فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ایسی بمباری ہو رہی ہے کہ معصوم بچے اوپر ہوا میں ہمیں وہ اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. تو میرے عزیزو آج وہ تکلیف میں ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہمیں تکلیف ہے، ان کی تکلیف کا، ان کے درد کا ہمیں احساس ہے، تو پھر تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارا ایمان کمزور نہیں، ہمارا ایمان مردہ نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں دل میں، تو پھر ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم پتھر بن چکے ہیں، پھر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اس لیے پھر اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، ایک مرد کی طرح ہے. جسم کے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے آج جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو حالات گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہمارے فلسطینی بھائی، غزہ والے بھائی گزر رہے ہیں، سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اگر ہمارے لیے راستے کھل جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں جانا بھی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جہاد کرنا. ایسا نہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے حضرات علماء کرام، کل پرسوں ان کی یہ کانفرنس تھی اسلام آباد کے اندر، ہمارے سارے مسالے کے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام وہاں پر جمع تھے، موجود تھے. سب حضرات نے یہی فرمایا کہ آج جہاد فرض ہو چکا، لیکن اکرم فل اکرم، جو جس درجے قریب ہے اسی کے مطابق اس پر جہاد کرنا فرض ہے. ہمارے لیے چونکہ راستے بند ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا کریں. اور حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء صلاح المؤمن، کہ مومن کا جو ہتھیار جو ہے، سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا کرنا ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارے آج مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کسی حالت میں بھی گھاٹے میں نہیں ہے. آج وہ شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں، وہ ناکام نہیں ہیں، وہ ہارے ہوئے نہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں. شہادت مومن کا یہ تحفہ ہے. تو ہم پھر بھی نقصان میں، گھاٹے میں نہیں ہیں، لیکن دل میں احساس ہونا چاہیے کہ وہ آج تکلیف میں مبتلا ہے. اور دوسری بات، ہم ان کے لیے دعا کریں. دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے.
ان کی دعائیں بڑی قبول ہوا کرتی تھیں۔ یہ ایک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں بادشاہ، ان کے زمانے میں تھے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر زمانے میں بادشاہوں کے ہاں علماء جو ہوتے تھے وہ دو قسم کے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہیں۔ ایک علماء حق اور دوسرے علماء سو۔ علماء حق کون ہوتے ہیں؟ جن کے سامنے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اسلام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہو، چاہے بادشاہ کی طرف سے اسلام کے خلاف بات ہو، وہ اس وقت بھی کھڑے ہو جاتے تھے بادشاہت کے مقابلے میں۔ تو ایک ایسے علماء حق ہوا کرتے تھے، اور دوسرے علماء سو ہوتے علماء ہی تھے، لیکن وہ علماء سو برے علماء ہوتے تھے۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک، اور یہ ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ دونوں طاقتیں یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ طاقتیں رہیں گی۔ پازیٹیو طاقت بھی رہے گی، نیگیٹو طاقت بھی رہے گی، مثبت اور منفی دونوں یہ طاقتیں رہیں گی۔ اور علماء سو جو ہوتے تھے وہ بادشاہ کی وہ حامل آیا کرتے تھے، چاہے وہ اس کی ہاں بادشاہ کی ہاں اس کا حکم، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا یا شریعت کے خلاف نہ ہوتا، بس یہ ہوتا تھا علماء کے نزدیک کہ ہمیں بادشاہ کو خوش کرنا ہے۔ جب بادشاہ کو خوش کرتے تھے تو پھر بادشاہ ان کو انعامات سے نوازتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے علماء سے بھی جس کی وجہ سے سارے کے سارے علماء اور اسلام دین بدنام ہو جاتا ہے۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور اللہ والے تھے۔ بادشاہ جو تھا اورنگزیب وہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اور یہ ملا جیون کو اپنے بیٹے کے لیے ملا جیون کو استاد مقرر کیا کہ آپ میرے بیٹے کو بھی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں۔ اس وقت جو علماء تھے علماء سو، چونکہ یہ ملا جیون بادشاہ کے قریب تھے، بادشاہ بھی دیندار تھا، وہ سمجھتے تھے یہ چیزیں۔ ایسا نہیں جیسے کہ آج کل ہمارے بادشاہ اور حکمران ہیں، ان کو ذرہ بھی دین کا پتہ نہیں، ان کو صرف وہ یہ ہے کہ ہم نے کس کو خوش کرنا اور کس کو خوش نہیں کرنا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں، اور ہمارے اوپر وہ یہود و نصارہ آج مسلط ہو چکے ہیں، اس لیے 58 اسلامی ممالک کے حکمران آج خاموش ہیں، وزیر اعظم، صدور وغیرہ جتنے بھی ہیں سب کے سب خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اس لیے کبھی یہ سننے میں آیا ہوگا کہ فلاں غیر مسلم جو ملک ہے اس نے ان کے خلاف وہ بمباری کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ ایک چڑی بھی نہیں مرتی، ایک پرندہ بھی نہیں مرتا، پتہ نہیں وہ کہاں بمباری کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ آج مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، لالچ کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو یہی یہود و نصارہ کل ہمارا جو مرکز ہے حرمین شریفین یہاں تک پہنچ جائیں گے، اور دیکھ لینا اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ملا جیون کے خلاف ان علماء نے ایک سازش کی، وہ یہ کہ ریشم جو ہوتا ہے یہ کسی مرد کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، عام ہو یا خاص ہو، غریب ہو یا امیر ہو،
جیسے سونا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم، خالص ریشم کا استعمال کرنا بھی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو وہ جو علماء جو تھے انہوں نے اپنی طرف سے ایک سوال تحریر کیا ایک خط کے اندر کہ ریشم کا استعمال کرنا بادشاہ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کو خوش کریں اور بادشاہ ہمیں انعام سے نواز دے۔ تو یہ انہوں نے سوال لکھا اور آگے جواب بھی خود انہوں نے بنایا۔ مرجوح جو اقوال تھے بالکل وہ یہ ہماری زبان میں غلط قسم کے جو یہ اقوال جو تھے ان کو انہوں نے جواب بنا لیا۔ سوال جواب مکمل کر کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا کہ لو جی آپ کے لیے ریشم کا استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے ریشم کا استعمال کرنا۔ بادشاہ کو اپنی کرسی کا بھی تھا اور آج یہ کرسی ظالم سب کچھ کروا رہی ہے، تو اس کو اپنی کرسی بھی پسند تھی، اس وقت خاموش ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ جو میرے سامنے جو مسئلہ انہوں نے رکھا ہے اور اس کا جواب بھی ساتھ وہ منسلک ہے کہ ریشم کا استعمال کرنا جائز ہے بادشاہ کے لیے، اس کو میں ملا جیون کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس نے یہ کاغذ وہ فتویٰ ملا جیون کے پاس بھیجا۔ ملا جیون نے پڑھا، سوال بھی جواب بھی۔ اس نے یہ کہا کہ میں جمعے کے خطبے میں اس کا جواب دوں گا۔ جامع مسجد دہلی، لال قلعہ جو ہے ہندوستان میں، اس کے سامنے یہ مسجد تھی، وہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے اور اس کے سامنے بادشاہ بھی بیٹھتا تھا، عمرا وزراء وہ بھی اس کے سامنے بیٹھتے تھے۔ تو جب جمعے کا وقت ہوا تو اس نے یہ کہا ملا جیون نے کہ میں آج تقریر نہیں کروں گا، آج ایک سوال اور جواب میرے سامنے، اس کا میں جواب دوں گا۔ تو وہ سوال بھی پڑھا اور غصہ بھی پھر آگے بڑھتا گیا، کیونکہ اللہ کے لیے تھا، یہ اللہ والے تھے۔ جواب پڑھا، غصہ مزید بڑھتا گیا، لال پیلے ہو گئے۔ آخر میں پھر یہ کہا کہ جس نے یہ سوال بھیجا ہے، لکھا ہے اور جنہوں نے یہ جواب دیا یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی حرام کو حلال کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ تو گویا کہ بادشاہ بھی کافر ہو اور اس کے وہ آج کے زمانے میں چمچے کہہ لیں علماء سو جو تھے وہ بھی کافر۔ اب ان کو غصہ کہ اس نے بھرے مجمع میں ہمیں بھی یہ ذلیل کیا اور ہمارے بادشاہ کو بھی ذلیل کیا، رسوا کر دیا۔ بادشاہ کو جمعے کے وہ فارغ ہونے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ دیکھو آپ کی ملا جیون نے تذلیل کی ہے، آپ کو رسوا کر دیا۔ بادشاہ کو بھی غصہ آیا تو اس نے یہ کہا بادشاہ نے کہ اس کو حاضر کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سزائے موت یا جو بھی سزا۔ اس کا بیٹا اس کے پاس پڑھتا تھا، بیٹے کو سب کچھ پتا تھا۔ بیٹا بھاگتا ہوا اپنے ساتھ ملا جیون کے پاس گیا، جا کر کہا کہ آپ کے بارے میں یہ سازش کی جا رہی ہے، آپ نے جو جمعے کے دن میں وہ جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو آپ کے بارے میں یہ وہ سازش کی جا رہی ہے، آپ کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، مسلح سپاہی آپ کی طرف بھیجے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ملا جیون نے یہ کہا کہ اچھا پھر ایسے کرو، لوٹا بھی لے آؤ پانی کا اور مسلح بھی لاؤ۔ بیٹا تو جانتا تھا کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ تو اب یہ بھاگتا ہوا اپنے باپ اورنگزیب کے پاس گیا
جا کر یہ کہا کہ خدا کے واسطے اپنی فوج اپنے سپاہیوں کو وہاں پر مت بھیجو، ورنہ یہ آپ کا تخت جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تخت سے ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے، ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اس لیے آپ یہ نہ کریں۔ اس لیے کہ وہ بھی تیاری کر رہے ہیں مسلح بچھانے کی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ تو پھر معافی نامہ انہوں نے بھیجا ملا جیون کے پاس۔ میں سنا رہا تھا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن۔ حدیث میں آتا ہے مصیبت آنے سے پہلے بھی دعا کام دیتی ہے، نفع دیتی ہے، اور مصیبت کے آ جانے کے بعد بھی دعا نفع دیتی ہے، کام دیتی ہے۔ اگرچہ ہمیں تمہیں وہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں بے شک وہ ہمیں نہ ملے، کوئی اور آفت آنا ہوتی ہے، کوئی اور مشکل آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور فرما دیتے ہیں، مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیزو دعا کریں، اور دوسری چیز کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ لازماً کریں۔ ان کی خدمت کرنا، اہل فلسطین کی، اہل غزہ کی خدمت کرنا، مالی تعاون کرنا، کم از کم اتنا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ 100 روپیہ اپنی جیب سے نکال کر دے دیں، اور اس کے بھی وہ انتظامات ہیں، وہ جمعہ کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ ان کا مالی تعاون کیا جائے۔ یہ مالی تعاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک دو باتیں یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقسم باللہ، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو آدمی مظلوم ہو اور وہ صبر کرے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی۔ تو میرے عزیزوں ہم ان کا تعاون کریں، مالی تعاون کریں۔ اور تیسری چیز کہ جتنی بھی یہ غیر مسلموں کی پروڈکٹ ہیں، ان کا جو مال جو ہے ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ یہود و نصارہ کی چیزیں جو ہے ان کا ہم بائیکاٹ کریں، اور یہ بائیکاٹ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نتیجہ ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ذمے بائیکاٹ کرنا اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان کی جو پروڈکٹ جو ہیں وہ ہم چیزیں استعمال کریں۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس معیار کی نہیں جو معیار ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں معیار کو ہم ایک طرف رکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک دن میں کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کوالٹی کو نہ دیکھیں کہ ہمارے معیار کی نہیں، ہمارا معیار کیا ہے؟ وہ آج ہمارا معیار ان کا خون ہے، ہمارے بھائیوں کا خون ہے۔ اس لیے ہم یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ تو ایک تو ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا اپنی وسعت کے مطابق ان کا تعاون بھی کریں، اور جتنی بھی ان کی پروڈکٹ ہیں ان کا ہم وہ بائیکاٹ کریں۔ صرف اور صرف اپنے اس وطن عزیز کی جو چیزیں ہیں صرف وہی استعمال کریں، اس سے ہٹ کر ہم نہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ ان کی کمر ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔